न्यूम शहर में जाकर मिला है नेतन्याहू मोहम्मद बिन सलमान से। अब ये शहर क्या है, मैंने इस पे रिसर्च की है। ये क्यों बन रहा है, मैंने इसका पता किया है। ये किस जगह पे है, अब आप जब सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप हैरान हो जाएंगे कि एक्चुअली मोहम्मद बिन सलमान कर क्या रहा है और किसके एजेंडा पे काम कर रहा है। अब ये जो न्यूम शहर है ये कहां बन रहा है? ये बन रहा है जी जहां पे उर्दन और इसराइल और मिस्र, जिस जगह पे इन तीनों मुल्कों की सरहदें करीब करीब हैं, यानी 4 मुल्क हैं जिनकी सरहदें बहुत करीब हैं, यहां पे इसराइल की, सऊदी अरब की, उर्दन की और मिस्र की। इन चारों मुल्कों की सरहदें बहुत करीब हो जाती हैं इस जगह पे जहां पे ये नया शहर नियोम बनाया जा रहा है। यानी अगर वहां से समुद्री रास्ते से आए तो इसराइल बड़े आराम से यहां पहुंच सकता है, मिस्र बड़े आराम से आ सकता है, और जॉर्डन के लोग जो हैं वो यहां से आ सकते हैं, बिल्कुल पानी के रास्ते आ सकते हैं, जमीनी रास्ते से आ सकते हैं, और सऊदी अरब तो ये उसके अंदर ये शहर मौजूद है। ये दज्जाल के लिए मंसूबा है, मैं अभी आपको सारा बताता हूं। इसमें मदीना मुनव्वरा से ऊपर एक और खास एरिया है, उसको छोड़ के तो ऊपर ये नियोम शहर आ जाता है। और इस शहर के अंदर जो कवानीन होंगे वो ये होंगे कि पहले मैं आपको बता दूं ये शहर बड़ा कितना है। इसका जो रकबा है वो है 26,500 मुरब्बा किलोमीटर। 26,500 मुरब्बा किलोमीटर। लाहौर पता कितना बड़ा है? 1,772 मुरब्बा किलोमीटर। कहां 26,000, कहां 1700। 1772 मुरब्बा किलोमीटर लाहौर है। कराची जो है वो 3780 किलोमीटर है, यानी 3,780 किलोमीटर कराची है। और जो लोग लाहौर और कराची को समझते हैं, मैं उनको बता दूं कि अगर लाहौर जितने 15 शहर रखे जाएं तो इस शहर के अंदर आराम से आ जाएंगे। 15 मरतबा लाहौर को आप उठा के इस शहर के अंदर रखें तो ये इतना बड़ा शहर होगा नियोम सिटी। और अब अगर आप कराची को उठा के इस शहर के अंदर रखें तो 7 मरतबा आप रखें तो इतना बड़ा है नियोम सिटी के आप 7 मरतबा पूरा का पूरा कराची उठा के इसके अंदर 7 कराची आप फिट कर सकते हैं। इतना बड़ा शहर मोहम्मद बिन सलमान बना रहा है। न्यूयॉर्क, जो लोग अमेरिका को जानते हैं वो ये जान ले कि न्यूयॉर्क शहर जो है उसको 22 मरतबा आप इसके अंदर रख सकते हैं। इतना बड़ा शहर है। तो ये शहर जो है इसको तामीर करने जा रहा है। यहां पे होगा क्या, कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है इस शहर के हवाले से, जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी होंगी। ये बड़ा एक हाईटेक शहर होगा। यहां पे जदीद तरीन इंटरनेट होंगे, जदीद तरीन मशीनें होंगी। यहां पे फ्लाइंग टैक्सीज इसकी एक बहुत बड़ी खूबी है। हवा में उड़ने वाली टैक्सियां और गाड़ियां इस शहर में इस्तेमाल की जाएंगी। इस शहर को ऐसा डिजाइन किया जा रहा है कि यहां पे छोटे हेलीकॉप्टर टाइप की जो गाड़ियां हैं वो सबसे पहले इस शहर में ला के रखी जाएंगी और यहां से लोग उन्हीं टैक्सियों के अंदर ट्रेवल किया करेंगे। बिल्डिंगें भी ऐसी बनाई जा रही हैं। दूसरा, रोबोट मेड्स, यानी यहां पे जो काम करने वाली खवातीन होती हैं घरों में, उनकी जगह पे रोबोट होंगे जो काम कर रहे होंगे, और उनको यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग करवाई जा रही है ताकि यहाँ पहुंचाया जाए और इस शहर को सर्व करें वो रोबोट्स। ड्रोन फैसिलिटीज होंगी बहुत सारी कि जो आपको पिज़्ज़ा आता है या आपको जो कोई खाने पीने की चीज़ आती है वो ड्रोन्स के जरिए आपके पास ड्रॉप होंगी। तो ये एक बहुत बड़ी नई फैसिलिटी है। पूरा एक नेटवर्क फिजाई बनाया जा रहा है जिसके तहत ये शहर मूव करेगा। दुनिया का जदीद तरीन शहर वो कह रहे हैं कि हम नियोम सिटी को बनाएंगे। अच्छा, अब इसके अलावा एक फाइनेंशियल हब भी होगा सऊदी अरब का। इसी जगह पे क्यों उसने बुलाया नेतन्याहू को? सिर्फ एक एयरपोर्ट है वहां पे, या छोटा मोटा इंतजाम उन्होंने किया हुआ है? अभी क्यों बुलाया वहां पे नेतन्याहू को? सड़कों का जाल वहां बिछाया जा रहा है, काम हो रहा है, लेकिन वहां क्यों बुलाया? इसलिए कि वहां मैक्सिमम खुफिया रखा जा सकता था इस मुलाकात को। ना मीडिया, ना कोई और क्रिटिक्स, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और ये बिल्कुल करीब है इसराइल के। वो आए, यहां पे उतरे, मुलाकात की, घंटे गुजारे, ब्रीफिंग ली, वापस चले गए। इसराइली इस सरजमीन पे पहली मर्तबा क्यों उतरे और क्यों रुके? बड़ा सवाल है, इसका जवाब आपको देते हैं। ये जो शहर है इसकी कुछ और खुसूसियात भी हैं। वहां बिल्कुल एक आज़ाद और सेकुलर माहौल होगा। सऊदी अरब के अंदर जो इस्लामी कवानीन है उनको नरम किया जा रहा है, लेकिन इस शहर के अंदर वो सिरे से मौजूद ही नहीं होंगे। एक सेकुलर शहर है, खवातीन जैसा चाहें लिबास पहने। यहां के जो समंदर के किनारे जिनको किसी दौर में मुसलमान तिजारत के लिए इस्तेमाल करते थे, अब उन किनारों के ऊपर बीचेस बनेंगे मॉडर्न, जहां पे आप जैसा चाहें लिबास पहने।
تو خواتین اپنی مرضی کا لباس پہنے گی، کوئی نہیں پوچھ سکے گا۔ شراب کی بالکل اجازت ہوگی یہاں پہ، زنا کی بالکل اجازت ہوگی یہاں پہ، بہت بڑے بڑے عیاشی کے اڈے، جوئے کے اڈے اور بہت بڑے بڑے کلبز اس شہر کے اندر بنائے جائیں گے۔ ایک مکمل سیکولر سٹی جہاں پہ عیاشی کی ہر چیز موجود ہوگی دنیا بھر سے آنے والوں کے لیے۔ اور کیونکہ سعودی عرب کے پاس سکلڈ لوگ نہیں ہیں، دماغ والے لوگ نہیں ہیں، بادشاہوں نے اس قسم کی بادشاہت کی ہے کہ اپنے لوگوں کو پنپنے نہیں دیا، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی، اپنے لوگوں کو ذہین اور شاندار کام نہیں کرنے دیا، نہ وہ کسی چیز کے ماہر ہیں، نہ وہ ٹیکنیکل چیزوں کو جانتے ہیں۔ تو سعودی عرب کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، تو ان لوگوں کو باہر سے لا کر بسایا جائے گا، جہاں زیادہ تر یہودی بسیں گے، انگریز، مغربی ممالک کے لوگ آ کے بسیں گے، ایشیائی ممالک کے امیر ترین لوگ آئیں گے، ذہین ترین ڈاکٹرز یہاں پہ لائے جائیں گے۔ دنیا کے بہترین لوگوں سے 1 ملین یعنی 10 لاکھ کا کراؤڈ یہاں پہ بسانا ہے محمد بن سلمان نے۔ 10 لاکھ لوگوں کا یہ شہر ہوگا۔ 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ لاہور سے 15 گنا بڑے شہر کے اندر رہیں گے، اور اس شہر کی جو سہولتیں ہیں وہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، یہ دنیا کا سب سے ہائی ٹیک شہر وہ بنانے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس شہر کے اندر کچھ اور بھی ہے، کچھ اور بھی ایسا ہے جو آپ حیران ہو جائیں گے۔ وہاں پہ ایک نقلی چاند بنانے جا رہے ہیں صحرا کے مڈل میں۔ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ان کا یہ ہے کہ جو صحرائی علاقہ اس کے مڈل کے اندر ایک بہت بڑا نقلی چاند بنانے جا رہے ہیں، جہاں پہ لوگ جائیں گے اور جا کے انجوائے کیا کریں گے۔ مون بیچ، یعنی وہ مون پارٹیز کے لیے وہ اس قسم کا وہ انتظام کریں گے۔ اب یہ چیزیں آپ لوگ، جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں ان کو آئیڈیا ہے کہ ایکچولی وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہاں پہ نقلی چاند بھی بنائیں گے، ہر قسم کی آزادی دیں گے، ماڈرن بیچز بنیں گے، اور جو لوگ صدیوں سے وہاں رہتے ہیں ان کو زبردستی وہاں سے نکال دیا جائے گا کہ آپ کی روایات پرانی، آپ یہاں نہیں آئیں گے۔ اب جو کانٹریکٹ دیے گئے ہیں ان میں زیادہ تر کانٹریکٹ جو ہے وہ یہودی لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنے مطابق وہاں اپنی بستیاں بنائیں گے، وہ اپنی سیٹلمنٹ اپنے مطابق وہاں پہ بنائیں گے، اور یہودی وہاں پہ اپنا کام شروع کر چکے ہیں، کیونکہ فائنل جو پریزنٹیشن ہے وہ دی جا چکی ہے بنجمن نیتن یاہو کو، اور اس کے بعد سعودی عرب اور اسرائیل مل کر اس پروجیکٹ کو کرنے جا رہے ہیں۔ یہودیوں کو، عیسائیوں کو، غیر مسلموں کو، ایون ان مسلمانوں کو جو سیکولر ہیں، لا کے اس شہر کے اندر بسایا جائے گا۔ یہ شہر جو ہے یہ 2030 تک مکمل ہو جائے گا، لیکن 2023 میں پہلے کہتے تھے، اب 2025 میں کہتے ہیں کہ 30,000 لوگوں کی رہائش 2025 تک ہو جائے گی، جو اس شہر کے ابتدائی باشندے ہوں گے، اور اس کے بعد یہ بہت تیزی سے آگے بڑھے گا، اور پھر اس کی سپیڈ تیز ہو جائے گی، بہت تیزی سے یہ شہر پھیلتا چلا جائے گا۔ اب سعودی عرب نے یہ کیا کیوں ہے؟ میں سعودی عرب نہیں کہہ رہا، محمد بن سلمان نے یہ کیوں کیا ہے، اس کو ذرا آپ ٹیکنیکلی سمجھیں۔ ایک تو ان کی تیل کی دولت ختم ہو رہی ہے، سعودی عرب قرضے میں ڈوب رہا ہے، ان کو قرضے لینے پڑ رہے ہیں، اپنے اثاثے بیچنے پڑ رہے ہیں، تیل کی پرائس نیچے آ رہی ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے دوبارہ ان کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے، تو اب ان کو اخراجات اپنے کم کرنے پڑ رہے ہیں، ان کو تیل سے ہٹ کر دوسری ترقی اور دوسرے مواقع چاہیے، تو وہ دنیا کو عیاشی فراہم کر کے وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کوئی ایسا شہر بنائیں جیسے دبئی ہے، ایسے ان ملکوں کے اندر لوگ جاتے ہیں اور جا کے لوگ عیاشی بھی کرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، ٹریڈ بھی کرتے ہیں، ساری دنیا وہاں پہ آتی ہے، تو وہ اس طرح کا ایک شہر بنانا چاہ رہے ہیں ایک بیچ کے اوپر۔ یہ ان کا مقصد ہے بنیادی طور پہ، لیکن اس کے پیچھے ایک مقصد اور ہے، اور وہ میں آپ کو اب دکھاتا ہوں جو سب سے خوفناک ہے۔ یہ نقشہ دیکھیں آپ سعودی عرب کا، نیچے مکہ مکرمہ، اس کے اوپر اگر آپ تھوڑا سا اور چلے جائیں تو مدینہ منورہ، اور اگر آپ اور اوپر چلے جائیں تو نیوم شہر۔ اب میں آپ کو ایک نقشہ اور دکھاتا ہوں، یہ نقشہ دیکھیں آپ گریٹر اسرائیل کا۔ یہ وہ نقشہ ہے جو اسرائیل نے اپنا گریٹر اسرائیل بنانا ہے۔ اس نقشے کے اندر اگر آپ غور سے دیکھیں، میں نے اپنے پاس بھی کھول لیا، اس نقشے میں مصر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، قاہرہ بھی اس کے اندر جو اس کا دارالحکومت کا علاقہ وہ بھی اس میں شامل ہے۔ یہ آپ نقشہ دیکھیں، مصر کا ایک بہت بڑا حصہ اس کے اندر شامل ہے۔ پھر آپ دیکھیں سیریا، شام آدھے سے زیادہ اس کے اندر ہے، لبنان پورا کا پورا اس کے اندر ہے، اور جارڈن پورا کا پورا اس کے اندر ہے، عراق آدھا اس کے اندر ہے، اور اس کے بعد کویت کا ایک حصہ اس کے اندر ہے، چھوٹا سا بالکل، اور پھر سعودی عرب کا ایک بڑا حصہ گریٹر اسرائیل کے اندر ہے۔ اور اس سارے نقشے کا سینٹر پوائنٹ جو ہے نا، بالکل اگر آپ مڈ میں جائیں تو یہ نیوم شہر بنتا ہے۔ یہ شہر دجال کا اڈا بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق سعودی عرب کے اندر جو علاقے ہیں حجاز مقدس، یہاں تک دجال اپنے حواریوں کے ساتھ پہنچے گا۔ مدینہ منورہ کے باہر اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس کو روک دیا جائے گا، وہ مکہ کے پاس بھی پہنچے گا، مدینہ، ان شہروں کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا۔
مسلمان اس کا مقابلہ کر رہے ہوں گے، لیکن وہ بہت اندر تک آ جائے گا، اور اس کے اندر آنے کا یہ دروازہ ہے۔ یہ جو نیوم شہر بنایا جا رہا ہے، اس کو آپ غور سے دیکھیں، یہاں دجالی فتنہ ہے، یہاں عیاشی کے اڈے ہیں، یہاں سیکولرزم ہے، یہاں جوا ہے، یہاں شراب ہے، یہاں زنا ہے، یہاں ہر وہ بری چیز ہے جو دجال کی پسندیدہ چیز ہو سکتی ہے۔ جو اللہ سے لڑنے والی تمام چیزیں ہیں وہ اس شہر کے اندر بنائی جا رہی ہیں۔ تو دجال کا پہلا اڈا سعودی عرب کے اندر تیار کیا جا رہا ہے، جہاں پہ اسرائیلی وزیر اعظم نے اتر کر اس کا باقاعدہ افتتاح کر دیا ہے۔ اب یہ شہر تعمیر ہوگا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پوری ہوں گی۔ انہوں نے فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ عربوں کے لیے تباہی ہے، اور یہ دجال کی آمد اور اس کے راستے، اس کے شہر، اس کے مقامات جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں۔ تو وقت بہت قریب ہے، حقیقت کو پہچانیے اور اپنا قبلہ درست رکھیے۔